بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہر سال تقریباً 30 لاکھ سے زائد حجاج کرام فریضہ حج ادا کرنے مکۃ المکرمہ آتے ہیں، سیر ہو کر آب زمزم پیتے ہیں، بوتلیں بھر بھر کر اپنے ساتھ مقدس نشانی کے طور پر لے جاتے ہیں۔ اسے پینے والے بھی اسے پر تاثیر پاتے ہیں، ان کی تھکن دور ہوتی ہے اور حیرت انگیز تازگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں دنیا کے بہترین پانی میں بھی زمزم جیسا ذائقہ اور اثر نہیں ملتا۔ بہت ممکن ہے کہ ہر چیز عقلی دلیل تلاش کرنے والے لوگ اسے دوسروں کی مخصوص نفسیاتی کیفیت اور عقیدت مندی سے پیدا ہونے والے رجحان کا فطری نتیجہ قرار دے دیں۔ آب زمزم کا معجزہ صرف اس کی کیمیائی ترکیب، ذائقے اور تاثیر تک ہی محدود نہیں، کچھ اور اہم خصوصیات بھی اس آب مقدس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آج ہم آپ کو آب زمزم سے منسلک معجزات سے روشناس کروائیں گے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ چاہے آب زمزم کا کنواں حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کے شیرخوار بیٹے کی پیاس بجھانے کی خاطر لگ بھگ 4000 سال قبل معجزے کے طور پر رب کریم نے مکہ مکرمہ کے پتھریلے اور چٹیل صحرا میں جاری کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، پھر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام عرب کی بے آب و گیاہ اور پتھریلی زمین پر تنہا چھوڑ آئیں۔ بظاہر تو یہ بے حد سخت حکم تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم کے حکم پر اپنے شیرخوار بیٹے اور حضرت حاجرہ کو صحرائے عرب میں تنہا چھوڑا۔ جب چھوڑ کر واپس آنے لگے تو اماں حاجرہ نے آپ کو آواز دے کر پوچھا کہ آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا، جس پر اماں حاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ حکم خداوندی ہے۔ حضرت حاجرہ گویا ہوئیں کہ ٹھیک ہے، اگر حکم خداوندی ہے تو ہمارا خدا ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجوریں اور پانی کا مشکیزہ حضرت حاجرہ کے پاس چھوڑا اور خود واپس چلے گئے۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور تپتے صحرا کی گرمی، تپش اور بھوک کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک پیاس کی وجہ سے رونے لگے اور تلملانے لگے، جس پر بی بی حاجرہ نے ان کے لیے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ لگانا شروع کی۔ اما حاجرہ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑتیں اور کبھی مروہ پہاڑی کی طرف، اور کبھی آ کر اپنے بچے کو دیکھ لیتیں، پھر دوبارہ صفا کے اوپر پانی کی تلاش کرتیں۔ اسی طرح سے انہوں نے پہاڑیوں پر 7 چکر لگائے۔ بھوک پیاس کے عالم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ جس جگہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ بھاگ کر پانی کے قریب پہنچی اور کہا، زمزم رک جا۔ پھر جلدی سے پانی کے گرد ڈھیری بنا لی تاکہ پانی رک جائے اور باہر نہ بہ نکلے۔ اس طرح رب کریم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے پانی کا انتظام کیا۔ اس واقعے کے بعد عرب کی بے آب و گیاہ وادی دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گئی۔ زمزم کی دوبارہ کھدائی حضرت عبد المطلب نے کروائی۔ اس کے بعد سے اب تک اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ آب زمزم کے کنویں کی لمبائی 18 فٹ، چوڑائی 14 فٹ، جبکہ گہرائی تقریباً 5 فٹ ہے۔ شہر مکہ چاروں طرف سے گرینائٹ چٹانوں کی پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ حرم شریف اس وادی مکہ سے نچلی سطح پر ہے۔ آب زمزم پر کی جانے والی رپورٹس کے مطابق آب زمزم میں اہم معدنیات مثلاً سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور بھی بہت سی معدنیات مخصوص مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ آب زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و مقدس والا چشمہ ہے۔ یہ پیاس اور بھوک دونوں کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہے۔ ان کی خوراک صرف زمزم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ زمزم بابرکت پینے والے کے لیے مشروب اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس میں فرمایا
फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि आब जमजम उस चीज के लिए है जिस चीज के लिए इसे पिया जाए। आब जमजम को जिस चीज की नीयत करके पिया जाए उससे अल्लाह ताला पूरा करते हैं। ये बीमारियों से निजात के लिए मुफीद है। जापान के मशहूर साइंटिस्ट ने आब जमजम पर कई रिसर्चेस की हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से आब जमजम पर मुतअद्दिद तहकीकात करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आब जमजम के खवास तब्दील करना मुमकिन ही नहीं है। आम पानी के हजारों कतरों में आब जमजम का एक कतरा मिलाने से उस पानी को आब जमजम बना देता है। जापान के साइंसदान डॉक्टर मसारो एमेतोनो ने अपने एक लेक्चर में इंकशाफ किया कि जापान में अरब बाशिंदे से मिलने वाले आब जमजम पर मैंने कई तहकीकात की। जमजम के एक कतरे का बिलोर वो इनफरादियत रखता है जो किसी और पानी में नहीं है। कुर्रे अर्ज के किसी हिस्से से पानी के खवास आब जमजम से मुशाबहत नहीं रखते। आब जमजम के खवास को किसी सूरत तब्दील करना मुमकिन नहीं। आब जमजम पीने और इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकने से इसमें खास किस्म की तब्दीली आ जाती है जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। आब जमजम के खवास पर आकर साइंस के तमाम कवानीन दम तोड़ जाते हैं। ये इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए एक जिंदा जावेदा मौजज़े से कम नहीं। अल्लाह ताला हमें और आप सबको आब जमजम मक्कतुल मुकरमा में नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरे लोगों के इल्म में इजाफा करने के लिए ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।